علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد پہلا نمبر جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ پھر ان کے جو غالی لوگ تھے انہوں نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو ان کو پہلا خلیفہ نہیں مانتا، وصی رسول نہیں مانتا، وہ گمراہ ہے۔ ان کی ولایت جو ہے وہ منصوص ہے قرآن اور حدیث کی طرح، توحید اور سنت کی طرح اس کو ماننا ضروری ہے۔ پھر کچھ لوگ ان سے بھی متشدد ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ جو حضرت علی کو وصی رسول، پہلا خلیفہ، امام نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے یہ مسئلہ صحابہ سے بھی ہمیں سمجھایا اور اہل بیت سے بھی پوچھ کر ہمیں سمجھایا۔ عبداللہ بن عمر سے پوچھا بھائی نبی علیہ السلام کے بعد کس کا درجہ؟ انہوں نے کہا ابو بکر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر کس کا درجہ؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت علی کے بیٹے محمد بن حنفیہ جو مشہور ہیں وہ محمد بن علی ہیں، محمد بن علی بن ابی طالب، جن کو محمد بن حنفیہ کہا جاتا ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کس کا درجہ ہے؟ تو وہ کہتے ہیں میرے ابا جی کہا کرتے تھے حضرت علی کے نبی علیہ السلام کے بعد پہلا درجہ ابو بکر کا، پھر عمر کا، پھر۔ تو یہ جو چیز ہے اس کو کہتے ہیں سلف صالحین کا منہج۔ ایسے ہی ہر دور میں فرقے اٹھتے رہے، بنتے رہے، نظریات پھیلتے رہے، اور صحابہ کرام نے، تابعین نے، اتباع التابعین نے ہمیں بتایا کہ اس آیت اور حدیث کا مطلب یہ ہے اور اس آیت اور حدیث کا مطلب یہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قیامت کے فتنے بیان کیے ہیں ان میں سے ایک فتنہ ہے، آپ نے فرمایا سَيُقْبَضُ الْعِلْمُ بِقَبْضِ الْعُلَمَاء، علم اٹھا لیا جائے گا علماء کے اٹھائے جانے سے۔ کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ قرآن تو قیامت تک رہے گا، سنت بھی قیامت تک رہے گی، علماء کے اٹھائے جانے سے کون سا علم اٹھایا جائے گا؟ علماء کے اٹھائے جانے سے جو قرآن اور سنت کا فہم ہوتا ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے، یہ ناسخ ہے، یہ پہلے کی ہے، یہ بعد کی ہے، یہ صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، اس کی دونوں صورتیں جائز ہیں۔ تو یہ جو ساری جو چیزیں ہیں اس کا فہم، اس کو کہتے ہیں منہج سلف۔ اگر آپ قرآن اور حدیث کا معنی وہ لیں جو صحابہ نے نہیں لیا، تابعین نے نہیں لیا، تو گمراہی سے لے کر کفر تک انسان جو ہے اس کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ مثال میں اس کی دیتا ہوں، قرآن مجید کی آیت ہے ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہیں، یعنی آپ کی مذکر اولاد فوت ہو گئی، اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں میں سے آخری نبی ہیں۔ یہ معنی صحابہ کرام نے سمجھا ہے۔ کس سے سمجھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کلاس میں آتے ہیں اور مانیٹر کو یا ذہین طالب علم کو کہتے ہیں کہ استاد جی نے سوال کیسے سمجھایا ہے، ایسے ہی صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے مدرسے کے لائق ترین سٹوڈنٹ ہیں، ان کے بعد تابعین، ان کے بعد اتباع التابعین، جو فتنوں میں امت کو بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اس کا معنی کیا کیا ہے۔ اب قادیانی بھی یہ آیت پڑھتے ہیں، قادیانی یہ آیت پڑھ کر معنی کرتے ہیں کہ نبیوں پر مور لگانے والا، یعنی نبی پاک دی مور لگے گی تو نبی بن جائے گا۔ صحابہ نے کہا کہ نہیں، خاتم النبیین کا معنی ہے الذی لا نبی بعدہ، کہ وہ ہستی اور شخصیت نبیوں کو ختم کرنے والا جس کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس کو منہج سلف کہتے ہیں۔
اب قادیانی کیا کہتے ہیں؟ دیکھو جی، ہماری عبادت گاہوں میں بھی یہی قرآن ہے، ہم بھی یہی بخاری پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں ظالموں پڑھتے صحیح ہو، معنی باطل کرتے ہو۔ تو آیت پڑھنا اور آیت کا معنی صحابہ والا لینا، تابعین والا لینا، محدثین والا لینا، اس کو منہج سلف کہتے ہیں۔ بھائی بات کی سمجھ آ گئی؟ تو اگر آپ سلف صالحین کے منہج پر نہیں چلیں گے تو گمراہی۔ سپیکر پر پابندی نہیں تھی نا، سپیکر کھول کے پردہ ہٹانے اسی ضربہ مار کے، جویں لوہار لویا ٹالن واسطے تھوڑا چلاندہ ہے، سنیار سونا کڑنا واسطے، ایویں ہی اسی وہ پردے ہٹانا واسطے ضربہ لانے ہیں دل دے اتے اللہ ہو دیاں، وہ تیسرا آگے پتہ لے۔ یعنی آیت پڑھ کے لوگوں نوں گمراہ کرنا، یہ ہر بدعتی فرقے دا طریقہ کار ہے۔ کوئی بھی غلط عمل کرن گے نا تے تسی انہوں نے پوچھو بھائی دلیل دیو، قرآن پڑھن گے، قرآن پڑھ کے تے معنی لین گے اپنے والا، معنی محدثین والا صحابہ کرام والا لیندے نہیں۔ اس لئی سلف صالحین دا جڑا منہج ہے، انہوں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے وچ سبیل المومنین آکھیا ہے، اور اے دے اتے چلنا ایمان دی حفاظت لی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو اے دی پابندی کرن دی توفیق دے۔ سوال ہے کہ میں جماعت المسلمین کی مسجد میں نماز ادا کرتا ہوں، ان کے پیچھے کیا میری نماز ہو جاتی ہے؟ جماعت المسلمین ایک تکفیری گروہ ہے جس کے مختلف ٹکڑے اور حصے ہیں، اور دو چار بندے جوڑ کر اپنے آپ کو جماعت المسلمین کہنا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کی جو حرکتیں ہیں وہ بڑی عجیب و غریب ہیں۔ مجھے صادق آباد میں جانے کا موقع ملا کسی فوتگی پر، تو وہاں پر ایک جماعت المسلمین تھی، وہاں کی مقامی کوئی 12 فٹ کا لمبا سوٹا لے کر نا وہ ممبر کی تیسری سیڑھی کے اوپر کھڑا ہوا تھا جوتے پہن کر، اور وہ جوتے نماز پڑھنے پر اتنی سختی کرتے تھے کہ جیڑا بندہ مسجد دے وچ جتیاں پا کے نماز نہیں پڑھدا وہ کافر ہے۔ ایسے ہی کراچی کی جماعت المسلمین ہے، جو ہمارے امیر اشتیاق صاحب فوت ہو چکے ہیں، موجودہ وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، جو شدید بدعتی لوگ ہیں نا، جیسے اہل تشیع تکفیری اور اسی طرح جماعت المسلمین تکفیری، شدید گمراہوں کے پیچھے نماز پڑھنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یہی سلف صالحین کا فہم ہے، یہ امام احمد کا فتویٰ ہے۔ آپ کا علم پختہ ہے، ان کی چالیں بڑی تگڑی ہیں، اور آپ ان کی چالوں کی لپیٹ کے اندر آ کر گمراہ ہو جائیں گے۔ میں نے اپنے شہر کے اندر دیکھا ہے کہ ان لوگوں کے فتنے کے اندر لوگ آئے، ان کا سگا باپ فوت ہوا تو مجمع کے اندر کہنے لگا جی میرا باپ جہنمی ہے، دوزخی ہے، ناری ہے، مشرک ہے، میں نے اپنے باپ کا جنازہ نہیں پڑھا۔ اور بعد میں 25-30 سال بعد پھر توبہ نصیب ہوئی، تب وقت گزر چکا تھا۔ کئی ہجرت کرو، جوان بچے لے کے پٹھانا دے علاقے ٹر گئے، اتنے انہوں وڈ مار کے تیاں کھو کے لتر مار کے نسا دیتا۔ یعنی یہ کوئی ایک ٹھوس خاص نظریہ نہیں، ہر علاقے کے اندر تکفیری ذہن کے جو لوگ ہیں وہ جماعت المسلمین کے نام پر جماعت بنا کر مختلف سطحی قسم کے جو مسائل ہیں ان مسائل پر امت کو کافر کافر کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی مسلمان کو کافر کہنے کا اختیار کسی دوسرے مسلمان کو نہیں دیا۔ نبی 23 سالہ دور نبوت میں کسی مسلمان کو خواہ و منافق ہی کیوں نہیں، اس کو آپ نے کافر نہیں کہا۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ کیا بارات لے جانا حرام ہے؟ نیوندرا کی رسم کی حیثیت کیا ہے؟ کیا جہیز حرام ہے؟ والوں پر خرچہ جو ہے
وہ کم سے کم رکھا جائے، ڈالا جائے۔ شادی کے نام پر کسی کی عزت مال کے ساتھ کھلواڑ نہ دیا ہے۔ تو مناسب جہیز دینا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے اور یہ بہترین عمل ہے۔ اور بارات اتنے افراد آپ لے جائیں وہ شادی سمجھیں کہ بھائی 10-20 افراد آئے ہیں، یا وہ جتنے افراد کی خدمت اچھے طریقے سے کر سکیں سا طریقہ، یہ 500,000 افراد میں بننا چاہیے۔ رہی بات نیوندرا کی، بھائی جائز ہے، چند افراد برات کے طور پہ جانا یہ جائز اور درست ہے۔ جہیز دینا یہ جائز اور درست ہے۔ باپ اپنی بیٹی کو جہیز دیتا ہے، پیسے دیتا ہے، مال دیتا ہے۔ صحابہ کرام کے اختلافات کو ذریعہ بنانا، پھر کسی کے بارے میں بغض رکھنا، اس کے بارے میں منفی گفتگو کرنا، یہ انتہائی گمراہی والا عمل ہے جس سے انسان ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ جیلم کے اندر ایک شخص بیٹھا بند کمرے کے اندر ہے، اس طرح کی وائی تباہی سوشل میڈیا پر ڈال رہا ہے۔ ایسے ہی بعض جو شیعہ مولوی ہیں وہ بھی بڑی وائی تباہی کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا بیٹا حسن مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کروائے گا۔ ہن صلح ہون تو بعد جیڑا بندہ لڑائی دیاں گلاں کرے انہوں اسی پنجابی چ کی آنے ہیں، اللہ اکبر، شیطان۔ یہ شیطان جے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا پتر حسن مسلمانہ دے 2 گروہاں دے وچ کی کرائے گا؟ صلح۔ ہن صلح ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہو گئی ہے۔ حالے بھی لڑائی دیا گلاں کری ہوندے نے۔ پھر میں نے شہنشاہ نقوی اس کو چیلنج دیا لاہور تقریر میں نے کہا دیکھ میں تیرے گھر میں آ جاتا ہوں، جہاں کہتے ہو، مجھے جان کی کوئی پرواہ نہیں، بات سمجھ میں آئے لوگوں کو۔ میں سارے اماموں کے نام بھی لے دیتا ہوں، حضرت علی، حسن، حسین، زین العابدین، امام باقر، جعفر، امام رضا، موسیٰ کاظم، علی تقی، علی نقی، حسن عسکری۔ کسی ایک امام نے ساری زندگی حضرت معاویہ کی برائی کی ہو، بس جس کتاب جو بخاؤ گے نا تیرے نال تول کے سونا دے دیں گے۔ اور جن کے نام پر تم لوگوں نے مذہب بنایا ہے انہوں نے ساری زندگی حضرت معاویہ کے بارے میں زبان نہیں کھولی۔ انہوں نے حضرت معاویہ کو خلیفہ مانا، حسن و حسین نے ان کے ہاتھ پر بیعتیں کی، اور یہ لوگ ہیں لڑائی کی باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھنے کی توفیق دے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کچھ لوگوں کو سنتے ہیں، ان کی بات جو پسند آتی ہے اس کو لے لیتے ہیں، اور جو بات غلط ہے چھوڑ دیتے ہیں۔ جو گمراہ ہے نا اس کو نہیں سننا چاہیے۔ میں نے کئی دفعہ مثالیں دی ہیں کہ یہ جو مولوی ہوتے ہیں نا شیطان ان کا بیڑا غرق کیسے کرتا ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ مولوی صاحب تقریریں کرتے ہیں ترنم کے ساتھ، اب ترنم جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ طبعاً ہر بندے کی طبیعت کے اندر ترنم کا چسکا ہوتا ہے، دلچسپی ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، وہ ترنم کی طرف لپکتا ہے، پاویں اردو بولے، پاویں انگریزی بولے تے پاویں پنجابی۔ وہ پہلا جنانی دے دل دے وچ نا مولوی صاحب دے ترنم دی جگہ بنتی ہے، وہ سوراخ بن جاتا ہے۔ پھر شیطان اسے سوراخ تو پورا مولوی اندر، دین کا بھی نقصان، دینداروں کا بھی نقصان، تباہی پھیر کے رکھ دیتا ہے۔ ایسے ہی آپ جب کسی گمراہ شخص کو سنیں گے، اگر تو آپ کا ایمان مضبوط ہے تو پھر آپ کو سننے کی ضرورت کیا ہے، ایمان تو گوارا ہی نہیں کرتا۔ اور اگر آپ کا ایمان ڈاواں ڈول ہے، یا آپ کا دل جو ہے وہ زمین کی طرح ہے کہ جس کی مثال میں نے خطبہ جمعہ کے اندر دی ہے کہ وہ روڑی ہے یا اس کے اندر پانی نہیں ٹھہرتا،
تو پھر یہ بات یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. نقد اور ادھار کا جو فرق ہے یہ نہیں کرنا چاہیے. جو آدمی شریعت کو نہیں جانتا آپ اس کو بھی پوچھ لیں تو وہ بھی بتائے گا کہ یہ سود ہے. بلکہ ہمارے معاشرے میں سودی نقد ادھار کا فرق کرتے ہیں پکا ٹھٹھا. مجبور آدمی اس سے فائدہ لے سکتا ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں. 2 بھائی میرے پیچھے نماز جمعہ ادا کرتے ہیں. تو ایک بھائی نے شکایت لگائی اپنے بھائی کی کہ یہ دیکھو جی آپ کے بڑا قریب بیٹھتا ہے, اس نے قسطوں پر موٹر سائیکل لے لی ہے. اب وہ کہنے لگا استاد جی میری موٹر سائیکل چوری ہو گئی, 1 مہینہ میں ویلا, کبھی ادھر کبھی ادھر, سر پہ قرضہ چڑھ گیا. اب جس کے گھر جاؤں بھائی موٹر سائیکل لینی ہے 5,000 دو, 10,000 دو, کوئی فٹے منہ بھی نہ مجھے پوچھے. یہ میرا بھائی ہے, اس کی 2 موٹر سائیکلیں ہیں, ایک اس کی ایک اس کے بیٹے کی. میں نے کہا ایک مجھے دے دو. کہتا جی بیٹا بھی کام پر جاتا ہے میں بھی جاتا ہوں. اس کی بھی مجبوری تھی. تو کہتا جی پھر 4 گنا 4 بچوں کے رزق کے لیے میں نے یہ موٹر سائیکل جو ہے قسطوں پر لی ہے. ابھی ہم جمعہ کی طرف جب آ رہے تھے نا تو سمی بھائی نے ایک بڑی پیاری بات کہی. ادھر ساڈے پاکستان دے حالات یہ نے جتھے انگل رکھو اتھے ہی شے ادڑی, یعنی اتھے ہی کمی کتائی بندے نو نظر آتی ہے کہ یار اتھے بھی کام ہونے والا ہے, اتھے بھی ہونے والا ہے, اتھے بھی ہونے والا ہے. اگر کوئی شخص حالات کی مجبوری سے ایسا قدم اٹھا لیتا ہے تو اس پر فتویٰ نہیں لگانا. وہ اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے. خواہ وہ زمیندار ہو, خواہ وہ ٹیکسی چلاتا ہے, خواہ وہ روزی روٹی کے لیے جل شانہ نے قرآن مجید میں بامر مجبوری ہمیں سور کھانے کی بھی اجازت دی ہے. تو ایسے بندے کو دیکھ کر عافیت کی دعا پڑھنی چاہیے, اس پر مسئلہ نہیں لگانا چاہیے. کئی دفعہ میں نے تو نقد ادھار کا فرق نہ کریں اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے. اور اگر کوئی بندہ مجبوری سے کر لیتا ہے, مثال ہمارے معاشرے میں ایک فتنہ ہے بیٹی کا جہیز نہ دے بیٹی آباد نہیں ہوتی. میں 2 نصیحتیں اکثر کرتا ہوں. میری اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 5 بہنیں ہیں. تیسرے نمبر پر میری جو بہن ہے ماشاءاللہ تبارک و تعالی وہ ایک دیندار گھرانے میں ہے. انہوں نے بڑا مگر چڑھ چڑھ کے ساڈے کول رشتہ لیا. میرے والد صاحب نے رشتہ دے دیا تو سانو ایک ہی گل آکھن بار بار, بس جی سانو دیندار بچی چاہیے, اساں کی لینا, ساڈا گھر بھریا ہے, سامان رکھن نو جگہ ہی کوئی نہیں. سانو بھلیکھا پی گیا کہ واقعی بھائی یہ نجی بات میں نے سنائی ہے, اس کو کاٹ دینا بھائی ریکارڈنگ سے. تو وہ بعد شادی تو بعد پھر تمہیں پتہ سسا اور میں فلانی دے گھر گئی تو وہ بھانڈے بڑے سونے سن, وہ ماں پیو نے انہوں اے شے بھی دیتی سی. یقین جانے اللہ کی قسم ہے انہوں نے ہر چیز سنا سنا کے دگنی تگنی وصول ہم سے کی. تو میں کہتا ہوں کوئی ولی اللہ مکیوں پیدل بھی آ کے آکھے نا سانو رب واسطے دھی دے دیو تے جہیز نہیں چاہیے, بالکل جھوٹ بولدا جے. جہیز تو بغیر کدی دھی نہ ٹوریا جے. اس تو انہاں تانے مار مار تھوڑی دھی بھی مار چھڑنی ہے تے تانوں بھی مار چھڑنا. ایک بات یاد رکھو, جنہ اپنی دھیاں نہیں نہ ویاہیاں, کسے نو لت وہ ٹوٹی تے کسے نو گردے دی درد تے کسے نو دند دی درد تے کسے نو حالات دی درد, ساریاں درداں دھی دے دکھ دے درد دے مقابلے دے وچ کچھ بھی نہیں. اصل انسان دی درد ادو شروع ہوندی ہے جدوں دھی ویاہ لیندا ہے. ساری رات پاسے ماردا ہے کہ میری بچی تکلیف دے وچ ہے, کدی انج تے کدی انج تے کدی انج. اس واسطے نہ لوگاں دیاں بچیاں نو تکلیف دیا کرو تے نہ لیا کرو.
दूजी गल मैं की ना होना, कदी भी अपनी जिंदगी च अपना माल औलाद दे नां ना लाया जे। जिस बंदे ने जिंदगी च ये काम किया गल, अब्बा जी इत्थे बवो, अब्बा जी तुसी मेरे घर रहा करो, फिर अंदर ये अब्बे नूं बड़ियां खीरां खवांदे ने, लगदा इन्हां प्रॉपर्टी ना लवानी है, अब्बा जी महीना मेरे अल रहा करो। मरते दम तक कभी भी जमीन अपने नाम औलाद नूं सारी वंडनी नहीं। हाँ अगर कोई उज़व खराब हो गया, कोई पुत्र तंग करता है, उन्होंने कुछ टोटा दे के दूर कर लो, लेकिन जिंदगी जो बंदा जो नेमत अल्लाह ने दी है उसने खुद कदर नहीं की, फिर मौलवी नूं आखेगा औलाद जिन्होंने माँ प्यो के हकूक बयान करो। तो ये मेरी नसीहत है, बिल्कुल ये मेरी नसीहत है, ये बात याद रख लो। उलमा ऐसे क्यों कहते हैं कि जो शख्स मारूफ हो अकीदा उससे लो। भाई जो जमात के नाम पर इल्म में फ़न में मुतारफ़ है, मशहूर है, उनसे अकीदा लेना चाहिए। ये जो आम इलाकाई मौलवी होते हैं ना, इनके पास बड़े फितने होते हैं। साढ़े कई मौलवी, मैं अक्सर कहता हूँ मौलवी की बैठक कारोबारियों के पास नहीं होनी चाहिए। वो इल्म नहीं सोचेगा और हर वक्त कारोबार ते पैसे का सोचेगा। मैं आपको एक बात बताऊं, असी दीन बयान करने हैं, तुसी मुतासर होंदे हो, तुसी आंदे हो यार असी अपने बच्चे नूं हाफिज आलिम बनाना है। दुनियादारां दे बच्चे हाफिज आलिम कारी बनते हैं ते साडे बच्चे दुनियादार बनते हैं। असी तुहाडे तो मुतासर होंने हैं, बोसकी पाई सो, लट्ठा पाया सो, गड्डी ले लई सो, पैली ले लई सो, बच्चा बाहर घल दिता सो। मेरे वालिद साहब बिल्कुल मौलवी नहीं थे, सारी ज़िंदगी तिजारत की है, तिजारत करते ही फौत हुए हैं। ना मेरे दादकियां च कोई मौलवी, ना नानकियां च मौलवी। उलमा तो मुतासिर सन ते उन्हां पढ़ाई विच जिहड़ा बच्चा तेज सी उहनूं दीन वाले पासे ला दिता। हुण फिर उलमा दे उत्ते फितना शैतान साडियां अखां च तुहानूं मुज़य्यन करदा है ते अल्लाह तुहाडे ते मेहरबानी करदा है, तुहाडीआं अखां च उलमा मुज़य्यन हुंदे ने ते ओह अपने बच्चों नूं, तुसीं अपने बच्चों नूं दीनदार बनाते हो। इसी तरह मौलवियां दे कोल बरेलवी लोग भी नहीं होने चाहिए। कई मौलवी मिंबरां दे उत्ते खलो के की आंदे ने, ओह तुहाडे नालों बरेलवी चंगे ने, नाले पैसे देंदे ने, नाले हथ चुमदे ने, तुसीं बड़े भैड़े हो, भाभी हो। लो जी, ए खुतबा जुमा हो रहे, यानी वो दुनिया की वजह से अहले ईमान पर, तौहीद वालों पर, सुन्नत वालों पर, शिरक वालों को तरजीह देता है। तो ना दुनियादारों की सोबत। ऐसे ही कई जो मौलवी हैं ना, वो करामतें बड़ी करते हैं, सुनाते हैं। उत्थे जी जिन्न आ गया, उन्हें आख्या गोए लाए, पूरे पिंड दे उन्हें गोए हाजिर कर देते। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये झोल पैदा करती हैं अकीदे में। इसलिए कि मारूफ आलिम दीन से, कि जिसके बारे में दुनिया को पता हो इसके अंदर झोल नहीं है, सूफियत नहीं है, दुनिया की मोहब्बत नहीं है, सरमाएदारों के दरवाजे पर नहीं जाना। तो ये जो चीज़ें हैं इससे अल्लाह जल्ला शानहू इंसान को एक इज़्ज़त और शर्फ अता करता है। मसाजिद का अदब व एहतराम। कुछ हजरात मसाजिद में बच्चों पर काफ़ी सख्ती करते हैं। देखिए जी, हमारे वालिदैन ननिहाल जाना हो तो आदाब सिखाते हैं, आराम से बैठना है, शरारतें नहीं करनी, को लेकर जाती है। तो मस्जिदों का अदब हमारे घरों में नहीं है, ना हमारे ज़हनों में, ना हमारी ज़ुबानों पे, ना हम अपने बच्चों को सिखाते हैं। अब माशाल्लाह ये ज़ियाफ़त के चावल मैंने भी खाए हैं कि उसूल हैं, उनके पास ईमान नहीं है। हमारे पास ईमान है लेकिन डिसिप्लिन नहीं है।
جب ڈسپلن نہیں ہوگا تو اسلام کی خوشبو کیسے پھیلے گی، کیسے دنیا تک جائے گی؟ تو ڈسپلن ہونا چاہیے۔ ان کے شور شرابے سے نمازیوں کی عبادت میں خلل آتا ہے، تو اگر عبادت میں خلل نہ آئے تو بچوں کو ساتھ کھڑا کرنا۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، بچوں کو ساتھ رکھنے سے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، عمر صدیق عرض کر رہے ہیں تھوڑی صحت طبیعت ٹھیک ہے؟ یہ ساتھی شور کوڑ تو نے بڑی محبت کرتے ہیں تھوڑے نال، انہاں نوں ٹائم ضرور دیو۔ اللہ تم جزائے خیر دے، آمین 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 آمین۔ شیخ عبد المنان راسک صاحب نے جی ان سوال و جواب دی، میں نشست چ بیٹھا تھوڑے نال گل کر رہے ہیں جی ٹھیک، سلام دے رہے ہیں جی صاحب۔ تو بچوں کو سکھانا بھی چاہیے، تربیت بھی کرنی چاہیے، اور یہ بات یاد رکھیں، بچے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک کہ جن پر ماں باپ کی تربیت کا اثر ہے، استاد نو ککھ بھی نہیں سمجھتے، 20 سال بھی ساڈے کول بیٹھے رہنا تے کورے دے کورے۔ اور کچھ بچے ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں کہ جو اساتذہ سے سیکھتے ہیں، ادب لیتے ہیں، تربیت لیتے ہیں، تعلیم لیتے ہیں۔ اور بچوں کا جو شور ہے یہ برداشت بھی کرنا چاہیے، کیونکہ وہ بچے ہیں۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، میرے بچے نا نماز میں آتے ہیں، میں وہاں پر نہیں بھی ہوتا، وہ پھر بھی ہوتے ہیں الحمدللہ۔ ایک میرا بچہ درمیان والا، اس کی نا زبان دانتوں کے ساتھ جڑی ہوئی تھی پیدائشی طور پر، بڑا ہو گیا کچھ بھی نہیں بولتا تھا۔ ایک دفعہ اس کا ہم نے آپریٹ کروایا، ٹک لگا دیا ڈاکٹروں نے، دوسری دفعہ تیسری دفعہ زبان نہیں چلی۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ، ڈاکٹر نے کہا کہ اس کا نا آپریشن کرنا پڑے گا بڑا، بے ہوش کر کے۔ تو ایک دن سلام پھری، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز کے بعد قبولیت کا وقت ہے، پتہ نا آپ سب کو ماشاءاللہ۔ اس کی ڈیوٹی تھی کہ مائک جو ہے وہ قاری صاحب سے لینا ہے، اس کو ٹانگنا ہے، یہ اس کی ڈیوٹی ہے۔ پتہ نہیں ہے جلا شانو نے بڑے جوش میں نے نا، بڑی اس کی محبت اور جوش میں، بچے کی بیٹی کی محبت میں اور جوش میں نے اللہ کو کہا، یا اللہ اس کی زبان کھول۔ اللہ کی قسم ہے، اگلی نماز میں میرے بچے نے بولنا شروع کر دیا۔ تو جب آپ کے بچے نماز میں آپ کے قریب ہوں گے، پھر آپ اللہ سے ان کے بارے میں دعا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ قبولیت کے اوقات میں پاکیزہ جگہ، اپنی پسندیدہ جگہ میں ان کے حق میں آپ کی دعائیں بھی قبول کرے گا۔ اس لیے بچوں کو قریب رکھیں، عبادات میں ساتھ رکھیں، اپنے ساتھ کھڑا کریں۔ وہ آپ کو دیکھ کر، میں نے ایک دن بھی اپنے بچے کو نماز نہیں بتائی، انہوں نے مجھے دیکھا رفع دین کرتے، ہاتھ سینے پر باندھتے، ایک دن میں نے نہیں ان کو کہا کہ سلوار اوپر رکھا کرو۔ ہر وقت ان کی جو سلوار الحمدللہ ٹخنوں سے اوپر ہوتی ہے۔ یہ دنیا عارضی ہے، اس سے میں آتا ہے کہ اللہ چاہتا ہے میں عذاب نازل کر دوں، بچوں اور بوڑھوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عذاب نازل نہیں کرتا۔ کن کی وجہ سے؟ بچوں کی وجہ سے۔ تو اس لیے بچوں سے محبت رکھنا، ان کو ساتھ۔ میرا ایک دوست ہے، وہ مجھے کہنے لگا کہ میں نظر کے فتنے میں بڑا گرفتار ہوں، یعنی عورتوں کو دیکھنا، ان کی چھپی ہوئی چیزوں کی طرف مائل ہونا۔ بڑے میں نے وظیفے کیے ہیں، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ یہ مصیبت مجھ سے نکل جائے۔ تو میں نے اسے کہا، جب گھر سے باہر نکلتے ہو اپنے بیٹی بیٹے کو ساتھ رکھ، بس تو یہ عمل کر کے دیکھ۔ کچھ وقت گزرا تو کہتا ہے اللہ کی قسم ہے یہ بچے بڑی رب کی نعمت ہیں، میں نے اپنے بچے کو ساتھ رکھنا شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے میری آنکھ کو پاکیزہ کر دی۔ تو بچوں کو ساتھ رکھنا، مسجد میں لانا،
یہ ایک بڑا عمل ہے، اس عمل سے آپ شہوت کے فتنوں سے بچ جائیں گے۔ پھر آپ اپنے بچوں کے بارے میں دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ ان کو ترقی اور برکت دے۔ تفسیر قرآن مجید، سب سے اہم چیز تفسیر قرآن مجید میں کیا ہے جو ایک استاد کے لیے نہایت ضروری ہے؟ تفسیر معصور، قرآن کی تفسیر قرآن سے کرنا۔ دنیا میں سب سے اعلیٰ تفسیر ہے تفسیر معصور، تفسیر القرآن بکلام الرحمن، مولانا ثناء اللہ مرسری رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے۔ اتنی اعلیٰ تفسیر ہے کہ دنیا کا کوئی مسلک ایسا نہیں ہے جس نے اس کی تعریف نہ کی ہو۔ پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے معتدل مزاج بندے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ الہامی تفسیر ہے۔ تو تفسیر معصور، قرآن کی تفسیر قرآن سے، قرآن کی تفسیر حدیث سے، قرآن کی تفسیر صحابہ سلف سے، یہ سب سے اہم چیز ہے، سب سے اہم چیز۔ اصالِ ثواب کی صورتیں جو مسنون ہیں، 10 صورتیں مسنون ہیں۔ میت کا ترکہ تقسیم کرنا سنت کے مطابق، اگر نہیں کریں گے میت پر بوجھ ہے۔ میت کی وصیت کا نفاذ کرنا، بھائی یہ باپ کی خواہش ہے بیٹا یہ عمل کرنا، اس کی وصیت کا نفاذ۔ نمبر 3 میت کا قرضہ اتارنا۔ نمبر 4 میت کی عبادات، اگر اس کے فرض روزے رہ گئے ہیں، روزوں میں بیمار ہو گیا، رمضان میں روزے نہیں رکھ سکا، فرض روزے رکھنا۔ نمبر 5 اس کا حج کرنا۔ نمبر 6 اس کے لیے دعا کرنا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ بعض بندے ایسے ہیں نیک ہوتے ہیں، رزق حلال ہوتا ہے، دعائیں نہیں قبول ہوتی، 2 سبب سے۔ ایک امت کے لیے دعائیں نہیں کرتے، جدو کرن گے اپنے آستے کرن گے، امت کے لیے دعائیں، اور ایک والدین کے لیے دعائیں نہیں کرتے۔ یعنی آپ مانگتے رہیں، چھوٹا سا جملہ کہہ دیں، یا اللہ جو میں نے مانگا ہے نا، امت کے ضرورت مندوں کو یہ بھی عطا فرما۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہے۔ اسی طرح بچہ دعا کرے، او ولد صالح یدعو لہ، اپنی زندگی میں کوئی نیک عمل کرے، اپنی زندگی میں کوئی نیک عمل کرے۔ نمبر 9 ہنر سکھا دے، ہنر، کسی کو سائیکل پنچر لگانا، مرمت کرنا، دائیوں کا کام سکھا دیا، ذمہ دارہ سکھا دیا، وہ اسے رزق کماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اجر دے گا۔ درخت لگا دیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا درخت سے کوئی پرندہ کھائے پھر بھی ثواب، کوئی انسان کھڑا ہو پھر بھی ثواب۔ 10ویں صورت ہے ثواب کی، اولاد جو بھی نیک عمل کرے۔ مثال میرے والد صاحب فوت ہو چکے ہیں، والدہ زندہ ہیں، ایسے ہی سمی بھائی ہیں، ہم پڑھتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والدین زندہ ہو یا فوت شدہ، ہر نیکی کا ثواب ان کو جاتا ہے۔ والدین زندہ ہو یا فوت شدہ، آپ کی ہر نیکی کا ثواب ان کو جاتا ہے۔ بدعت کی تعریف کیا ہے؟ بدعت کہہ دینا درست ہے۔ بدعت جو ہے دین کے اندر کوئی چیز نہیں بنانا کہ کرنے پر ثواب اور نہ کرنے پر گناہ۔ جیسے جشن عید میلاد النبی ہے، بدعت ہے، اللہ تعالیٰ اسے محفوظ فرمائے۔ اس کی تعریف من احدث فی امرنا ھذا ما لیس علیہ امرنا فہو رد، جس عمل قول فعل کی اصل نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے وہ بدعت ہے۔ سوال ہے بڑا اہم کہ یہ جو سالگرہ ہے، اگر کوئی بندہ دین کا حصہ نہیں اسے سمجھتا، دین کا حصہ نہیں سمجھتا اور یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار نہیں کرتا، تو یہ علاقائی معاملات ہے جس کو حرام یا بدعت نہیں کہا جا سکتا۔ جو لوگ اپنے بچوں سے کھیلنے چھینتے ہیں، خوشیاں چھینتے ہیں، شیطان ان کی اولادوں کو بڑے گناہوں پر لگا دیتا ہے۔ گھر دے وچ چھوٹا موٹا کوئی بچے نو کیک کھوا دینا، پیزا کھوا دینا، اگر نہ کرو گے یہ فتنے نے، لوگ یہ چیزاں کھوا کے تہاڈیاں اولاداں نو تے گناہاں دے اوتے لا دین گے۔
یہی ہوتا ہے نا, کوڈی پاندے نے تے بندہ آندا نہیں آ او چاچا سہی ہے تے پیو میرا فرعون ہے. حالاں باپ سبحان اللہ, اللہ کی قسم ہے دل اللہ کے ہاتھ میں ہے. میری ماں نے ساری زندگی نہیں مارا, ولا حول ولا قوت الا باللہ, اللہ ان کو. ابا جی حسب ضرورت ترنکا لاندے رہندے سن, لیکن دل کے اندر باپ کی محبت زیادہ ہے. پتہ نہیں کیا بات ہے, باپ کی محبت دل میں زیادہ ہے. اور میرے یہ اختیار میں نہیں ہے, یہ غیر اختیاری چیز ہے. اللہ اکبر. میں پہلے بھی آپ کو یہ حدیث سنا کر گیا تھا, علماء سو نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. باپ کی فضیلت میں ایک ایسی حدیث آتی ہے, ماں کو بھی یہ شان حاصل نہیں ہے. باپ کی فضیلت میں ایک حدیث ہے, وہ شان ماں کو بھی حاصل نہیں ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 دعائیں ہیں اللہ رد نہیں کرتا. ایک, اسلام کے لیے لڑائی ہو رہی ہے کافروں سے, گمسان کی لڑائی ہے, اس وقت انسان اللہ کو کہتا ہے کوئی بات. اسی طرح دینی سفر میں ہے, صرف اخلاص پر مبنی سفر ہے, صعوبتوں سے بھرا ہوا ہے, اللہ کو کہتا ہے یا اللہ. اسی طرح فرمایا او ولد دعاء الوالدی لولدہ, باپ کی دعا اللہ تعالیٰ اولاد کے حق میں رد نہیں کرتا. اچھا, نہ باپ دعائیں کرتے ہیں نہ بیٹے دعائیں لیتے ہیں. اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں, ماں سے بھی پہلے, ولی سے بھی پہلے اولاد کے حق میں جس کی دعا چلتی ہے وہ باپ کی چلتی ہے. یہ بہت بڑی کوتاہی ہے ہمارے اندر. ایسی مجالس میں بیٹھنا درست ہے جہاں نماز یا دینی معاملات کی پابندی بالکل نہیں ہوتی. ان کے حقوق پر, بیوی کے حقوق پر. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کی لگام شیطان کے ہاتھ میں ہوتی ہے. بندے بہترین ہوتے ہیں, ذرا سمجھنا بات کو. جب والدین کے حقوق کا وقت ہوتا ہے, شیطان اس کو اس کی بیوی کے پاس کر دیتا ہے, ماں باپ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں. جب بیوی کے وقت ہوتا ہے نا, بیوی کو وقت دینے کا, تو شیطان اس کو اس کے دوستوں کے پاس کر دیتا ہے, تو اس کی بیوی اس کے خلاف ہو جاتی ہے. جب دوستوں کے پاس بیٹھنے کا وقت ہوتا ہے, آندا یار میرا ابا رات دا کھاؤں پیا کردا ہے, میں ذرا دعائی لے کے. یہ ہے کہ اس کے وقت کے اندر برکت نہیں ہے, اس کی پیشانی شیطان کے ہاتھ میں ہے. جس بندے کے پاس دوست نہیں ہے نا, عمر کے کسی حصے میں اس کا شیطان دوست ہوتا ہے, وہ مصیبتوں کا شکار ہوتا ہے. دوست زندگی میں رہنا چاہیے. دوست کون سا کہ میں اپنی بات کرتا ہوں, سب سے زیادہ شیطان ہم پر حملے کرتا ہے. میرے دوست اس مجلس میں بیٹھے ہیں, میں جو حملہ ہے نا, کوئی بھی گناہ مجھ پر حملہ آور ہوتا ہے نا, میں اپنی بیوی کو بتاتا ہوں, اپنے دوستوں کو بتاتا ہوں کہ شیطان نے مجھ پر یہ حملہ کیا ہے. تو وہ پھر مجھے بتاتے ہیں کہ آپ نے فلاں وقت یہ چیز ہمیں بتائی تھی, اس کو اختیار کریں, یا یہ چیز تجربے میں آئی آپ اس کو اختیار کریں. یا بتانے کی وجہ سے شیطان دوبارہ حملہ ہی نہیں کرتا. وہ تے مولوی تے میں تے حملہ کیتا ہے تے شہوت دا, تے ان تے کسی نے دسنا نہیں چاہیے, یہ تو چپ ہو جائے. اور اس نے تو بتا دیا ایتھے میرا وار نہیں چلنا. اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے فضل سے دوبارہ جو ہے وہ بچا لیتا ہے. ایک اور چیز, ایک یہ جو خطبہ حاجت ہے نا, جو جمعے کے دن پڑھتے ہیں ہم خطیب لوگ, یہ آپ نہیں پڑھتے. سنت کو چھوڑ دیا, بڑے فتنے آ گئے ہیں. حدیث میں ہے سنت چھوڑو گے فتنہ عام ہو جائے گا. نبی علیہ السلام کے کیا الفاظ ہیں, وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا, یا اللہ میں اپنی نفس کی شرارتوں سے کس کی پناہ طلب کرتا ہوں, تیری. پھر ہم نہیں کہتے وَخُذْ بِنَاصِيَتِي, یا اللہ مجھے پیشانی سے پکڑ لے, یا اللہ مجھے اتھو پھاڑ لے, مینوں گناہ دے کول نہ. ہم یہ نہیں کہتے یا اللہ مجھے گناہ سے پھیر, وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاصْرِفْهُ عَنِّي,
یا اللہ مجھے گناہ سے پھیر، گناہ کو مجھ سے پھیر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے ایسی مجلسوں کے اندر نہیں جہاں نماز کی پابندی نہ ہو، دین کی پابندی نہ ہو۔ وقت کسی دیندار بندے کے پاس، اللہ کے نبی نے مثال بڑی پیاری دی ہے، میں خطیب صاحب سے عرض کروں گا رسول اللہ کی مثالوں پر جمعہ پڑھائیں تشریح کر کے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اچھے بندے کے پاس بیٹھنے والا ایسا کہ اس کے دھوئیں نے اس کے دماغ کا ستیہ ناش کر کے رکھ دینا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں نہیں میں شراب پیتا تو نہیں، میرے دوست پیتے ہیں، بھائی تو ہلاکت کے گڑھے پر کھڑا ہے۔ میں زنا نہیں کرتا، میرے دوست کرتے ہیں، تو کرنے والے کنارے کے اوپر کھڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں محفوظ فرمائے۔ معاشرے میں طلاق یافتہ خواتین کو بڑی حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ جن بندوں کے اندر خاندانی جہالت، برادری کی عصبیت اور اسی طرح معاشرے کی نظروں سے کسی کو دیکھنا، تو ایسا بندہ طلاق یافتہ کو برا سمجھتا ہے۔ جس کا اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان ہے اور اس کے دل میں ایمان کمزور ہے، وہ طلاق یافتہ عورت کو برا نہیں سمجھتا۔ ہاں اگر کوئی چیز قابل اصلاح ہے تو اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ مثال ایک عورت کو طلاق ہوئی زبان درازی کی وجہ سے، اب وہ یہ سمجھتی ہے کہ میں زبان درازی بھی نہ چھوڑوں اور لوگ مجھے اچھا بھی سمجھے، تو ایسا نہیں ہے، اس کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ لیکن میں نے دیکھا ہے اللہ کی بندیوں سے بڑا ظلم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پہلے مال منگواتے ہیں، پھر اپنے قرضے جوائیوں پر چڑھاتے ہیں، پھر میں نے جوائیوں کو جیلوں میں جاتے ہوئے دیکھا ہے بیٹی لینے کی وجہ سے۔ انہوں نے یہ جوائی تے پرچہ کراؤ نا، دیکھو ہاں قرضہ دیندہ کہ نہیں دیندہ۔ یہ بڑے فتنے ہیں۔ آج کل نوجوان والدین پر خرچ کرنے سے گھبراتے ہیں، کچھ بھی نہیں دیتے، 5 وقت کے نمازی ہیں۔ سب سے پہلی یہ کوتاہی والدین کی ہے کہ آپ نے اپنے بچے کے ذہن کے اندر اپنا حصہ رکھا ہی نہیں ہے۔ مثال میں اس کی آپ کو دیتا ہوں۔ آپ کھانا کھلاتے ہوئے اپنے بچے کو ساتھ کھلائیں کہ اس کو پتہ ہو کہ میرے باپ نے مجھے اپنے کھانے سے کھانا دیا ہے۔ بچہ کوئی چیز کھا رہا ہے، اسے کہے پیار سے لاؤ مجھے بھی کھلاؤ۔ اس چیز کی بچے کو عادت ڈالنی چاہیے۔ ہم کیا کہتے ہیں، او میں تواڈے ایک آنے دا بھی روادار نہیں ہوئے، او مینوں رب تواڈا پانی بھی نصیب نہ کرے۔ اس طرح کے جملے تو ہم خود منہ سے نکالتے ہیں۔ اولاد کے مال میں سے 1/6 ماں کا ہے، 1/6 باپ کا ہے، سب سے زیادہ حصہ ہے۔ یعنی اگر آپ 60 روپے کے مالک ہیں نا، 60 روپے کے اگر آپ مالک ہیں، مثال دینے لگا ہوں، تو 20 روپے آپ کے والدین کے ہیں، آپ کے مال میں سے۔ جیوندیاں بھی مویاں بھی اگر خوشی سے خرچ کرو گے، اللہ تیری اولاد کو کبھی فاقے نہیں آنے دے گا۔ اور اگر بوجھ کے ساتھ کرو گے تو تم بھی اپنی اولاد پر بوجھ بن جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیوی تے ماں پیو دے حقوق نو سمجھنا ہوئے نا، یہیں سے سمجھ لیں۔ 1/6 الگ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ۔ فیروزہ نگ انگوٹھی میں پہننا درست جائز ہے۔ اہل تشیع کی جو کتاب ہے نا کافی، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ شیعہ علی فیروزہ نگ پہنے، بلکہ بعض آثار کے اندر ہے ابو لولو فیروز جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل تھا ملعون، اس کی محبت میں عمر کی بغض کے اندر یہ پہنو، تو انگوٹھی کے طور پر اس کو استعمال نہ کریں۔ ویسے زیب و زینت کی جو اور چیزیں ہیں اس کے اندر اس کا معمولی جو استعمال ہے وہ درست اور جائز ہے۔ ہمارے ہاں اہل تشیع کا یہ شعار ہے فیروزہ انگوٹھی پہننا۔ سوال ہے حالت حیض میں طلاق ہو جاتی ہے؟ حنبلی لوگوں کے نزدیک حالت حیض میں طلاق نہیں ہوتی، نہ حمل میں نہ حیض میں، لیکن ہم کتاب و سنت کو جو ماننے والے ہیں، حالت حمل اور حیض کے اندر کوئی معنی طلاق نہیں ہے، یعنی طلاق واقع ہوتی ہے
یہ بات یاد رکھیں. نہ ہونے والی کوئی دلیل قرآن اور حدیث کے اندر نہیں ہے، بس ان کے فقہی اصول ہیں. ان اصولوں کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ طلاق حیض کی اور حمل کی نہیں ہوتی. ہمارے بعض جنگجو وہابی جو ہے نا اہل حدیث، پہلا کیا انہوں نے ایک طلاق، صلح ہو گئی. ذرا سنتے جائیں. اب وہ دیکھتے ہیں اگلے پھر طلاق دے دی، اگلے مہینے میں 2 ہو گئی، پھر اگلے مہینے میں ہو گئی 3 ہو گئی. کہنے کہ قاری صاحب میں اس مہینے طلاق دیتی، پھر اگلے مہینے طلاق دیتی، پھر اگلے مہینے طلاق دیتی، 3 ہو گئی ہیں. پھر وہ آتا ہے حافظ عمر صدیق دا کی موقف ہے، فلاں شیخ الحدیث دا کی موقف ہے. بعض علماء کہتے ہیں صلح ہونے سے پہلے جتنی طلاقیں دے گا خواہ وہ ہر مہینے میں دے، 1 ہوتی ہے. اور میں بھی اسی کا قائل ہوں اور اسی پر فتویٰ دیتا ہوں. پھر وہ ساڈے کول آ جاندے نے، پھر وہ ساڈے طریقے تے 3 طلاقاں دیندے نے. پہلا ہور اہل حدیث مولویوں نے طریقے تے دتیاں، پھر ساڈے طریقے تے دتیاں. پھر آندے نے سعودی عرب دا فتویٰ چھپیا ہے فلانی میری طلاق ہے حیض دے وچ سی، پھر ادھر ٹر پیندے نے. ایسے لوگوں کا انجام بڑا برا ہوتا ہے. دلیل کی پیروی کرنا، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنا، بات سنتے ہیں احسن کی پیروی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہدایت کے لیے پسند کیا ہے. ہوتی ہے بھائی. یہ ویلنٹائن ڈے جو ہے یہ فحاشی اور عریانی کا دن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے توالد، تناسل، تسکین کا ذریعہ نکاح بنایا ہے. نکاح سے پہلے اظہار محبت، اس کا نتیجہ زنا کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. امت میں صحابہ کرام سے بڑھ کر کسی کا ایمان مضبوط نہیں تھا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق اور صحبت یافتہ تھے. نمازوں میں، دروس میں، لمحہ بلمحہ جب چاہتے آپ کی زیارت کرتے. جب وہ لوگ یا ان میں سے بعض فتنے کا شکار ہوئے ہیں تو مجھے بتائیں آج کے اس دور میں میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے ان فتنوں کے سامنے. میں نے اشارتاً بات کی ہے، سمجھ جائیں، عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے. تو ویلنٹائن، شہروں کے اندر جو قیمتی کپڑے ہوتے ہیں نا سب سے مہنگے، وہ شہری نہیں خریدتے، وہ آپ لوگ دیہات کے جو لوگ ہیں وہ خریدتے ہیں. ان کو احساس کمتری ہوتا ہے. وہ ایسی زمیندار شہری جڑے ان کو ساڑھے تو ود نے، مربع زمین ہے ساڑی، بوس کی میں پانی ہے 2 گھوڑا، فلاں جوتی میں پانی ہے، مہنگی مہنگی چیزیں خریدیں گے. اسی طرح میک اپ کریں گے تو اوور. ہماری قوم کو بے غیرتی کا بھی کمپلیکس ہے، بے حیائی کا بھی کمپلیکس ہے، زیورات کا. میں نہیں کدی ویکھیا اتھے انگریزاں نو سب رہندے تسی اتھے ہو کہ انہاں کدی گانی سیٹ پایا ہوئے، کدی وڈے وڈے ہار پائے ہون. میرے والد صاحب کہا کرتے سر سونا آندے نے فتنہ ہے، گھر وچ گھروں کو پی جاندا ہے، یا سنیارا پی جاندا ہے، یا باہروں پی جاندا ہے. سونا ہے ہی لوکاں دا فتنہ ہے. تو آپ دیکھیں ہماری قوم کو بے غیرتی کا کمپلیکس، عمل کافروں کا ہے. اتنے کوئی لڑکا لڑکے نو پھول دے انڈے ہے، کوئی بڈھا اپنی دھی دی عمر نو دے رہے ہے، کوئی پروفیسر بیٹا بیٹا کہہ کے انہوں پھول دے رہے ہے. اور مذہبی جو لوگ ہیں، بظاہر جو مذہبی ہیں، جن کا روزی کمانے کا ذریعہ مذہب داڑھی ہے، یقین جانے وہ بھی روڑی اور کچرے کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں. اسی لوکاں دیاں اولاداں نو جہنم جو کٹتے ہیں تو ساڈیاں اپنی اولاداں جہنم دے وچ جا پئی نے. اسی آپ ٹھیک ہو جاؤ تے بال ساڈے مسیت دی چھت دے اوتے مولویاں دے بال گڈی اڑاندے ہوندے نے. جی ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਪੀ ਦਾ ਆਪ ਮਾਮਲਾ ਨਮਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਟੋਪੀ ਪਾ ਕੇ ਅਫਜ਼ਲ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਅਫਜ਼ਲ ਹੈ, ਦੀ ਕੋਈ ਹਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ? دیکھیں جی، ਜੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੋ ਲਾ ਕੇ ਧਰ ਕੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹਸੀਅਤ؟ دیکھیں میری دونوں طرح کے لوگ بڑے درد دل سے میری بات سمجھیں. میں ٹوپی کی اتنی پابندی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل سے. ایک ٹوپی میرے سر پر ہے، ایک میری ابھی جیب میں. کئی دفعہ نا سفر میں گر جاتی ہے. یہ دیکھیں گڈی چ بھی ایک پئی ہے.
میرے غفلت ہے کئی دفعہ رومال ٹوپی بھول جاتا ہوں. سوتے بھی سر پر ہوتی ہے. جب اٹھتا ہوں صبح کئی باری تو اتنے ٹکی رہتی ہے تو کئی باری سرانے تو پڑھ کے تر لی. میں تو الحمدللہ اس کی پابندی اس طرح کرتا ہوں. نماز کے لیے جو کپڑے ضروری ہے، مرد کے لیے 2، عورت کے لیے 3. عورت کی ننگے سر نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. رہی بات علماء، شریعت کے جو ماخذ ہیں ان میں سے ایک عرف ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف یا وامر بالعرف. عرف کیا ہے کہ جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں اس میں جو چیز اچھی سمجھی جاتی ہے اس کو اختیار کریں. اس کو کیا کریں؟ اختیار. تو علماء کے لیے شماغ، رومال، صافہ، کپڑا، ٹوپی، اس کو ہمارے معاشرے میں اچھا سمجھا جاتا ہے. پتہ نہیں یار شریعت کے مسئلے کے بغیر ہی جو علماء ٹوپیوں کی پرواہ نہیں نہ کرتے، مجھے بھی تھوڑا تھوڑا نا وہ دل میں ان کے بارے میں محسوس ہوتا ہے کہ نہیں، ان کو یہ جو ہمارا شعار ہے اختیار کرنا چاہیے. نبی علیہ السلام ننگے سر آپ نے نماز پڑھی ہے سکھانے کے لیے، لیکن آپ کا جو ہے نا ایک مسئلہ ہے جس پر بحث ہوئی اور کتابیں لکھی گئیں. شیخ محب اللہ کا ایک رسالہ ہے کہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام اپنے سروں پر کپڑا، ٹوپی، شماغ رکھتے تھے، تو رکھنا چاہیے. سوال ہے قیام کے لیے سجدے سے اٹھتے وقت ہاتھوں کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے اس طرح اٹھتے جیسے عورت آٹا گوندتی تھی. نہیں جی میں دسن لگا نا حدیث دے وچ جڑے لفظ نے نا وہ اسی او دے تے رہیے. آٹا جڑا ہے نا وہ 3 کیفیتاں نال گنیا جاتا ہے. انج بھی اس طرح بھی کہ آٹے چ پانی پا کے اسی پہلا انج زیادہ استعمال ہوتا ہے مکی دا، اور جس ویلے آٹا گن لیا جاتا ہے تو پھر انج بھی. تو زیادہ تر انسان کو ایسے اٹھنا چاہیے، کبھی ایسے بھی اور کبھی ایسے بھی. تینوں صورتیں جو ہیں یہ آٹا گوندنے کے اندر استعمال ہوتی ہیں. حدیث میں آٹا گوندنے کے لفظ ہیں. سارے 2 جماعتیں جڑیاں کراندے نے جنہاں نے بارے دا یار یہ ہمارے ایک یہ ختم نہیں ہوندی، دوجے مگر کھلوتے ہوندے نے لگیاں. یہ اہل حدیث مسجدوں کے اندر ایک فتنہ ہے. میں نے اس کی بڑی دفعہ نشاندہی کی ہے. سنیا کہ تو تہاڈا جماعت اولیٰ کا جو تقدس ہے وہ ختم ہو گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل کرتا ہے امام کھڑا کروں اور جو پیچھے رہ گئے نا اس کے گھر میں آگ ڈال دوں. بوڑھوں، بزرگوں، بیماروں اور بچوں کی وجہ سے میں یہ عمل نہیں کرتا. تو ہمارے اہل حدیث بعض احباب میں جماعت اولیٰ کی پابندی نہیں ہے. جب منہ اٹھائے آ کر بلا وجہ پہلی جماعت چھوڑتے ہیں. پھر ایک اور بھی چیز ہے، یہ بعض تنظیمیں ہیں بعض علاقوں میں ایک دوسرے کے خلاف بڑی سرگرم ہوتی ہیں. ان کا مولوی کھڑا ہے وہ کہتے ہیں یہ جہاد کا مخالف ہے، ساڈی یہ مگر نہیں ہوتی. انہیں اپنا کھلار لینا، انہیں اپنا کھلار لینا. پھر برادریزم بھی بعض علاقوں میں بڑی جڑیں پکڑ جاتا ہے. اسلام نے جو جماعت دی ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و یاس، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. ہم ایک رمضان میں عمرہ کے لیے گئے، ایک دم مطاف کے اندر فوج ہی فوج، پولیس ہی پولیس، بڑی سیکیورٹی. تراویح پڑھ رہے تھے، وہ بادشاہ آ گیا محمد بن سلمان، اس کا کوئی بھائی فوت ہو گیا تھا. یقین جانے امام صاحب کے پیچھے وہ کھڑا ہو گیا. میں نے کہا یا اللہ، اللہ اکبر، تو بڑا ہے، دنیا کا بادشاہ ہے جس سے مخلوق نہیں کئی ملک ڈرتے ہیں. دنیا کے مضبوط ترین بادشاہوں میں سعودی بادشاہ کا بھی شمار ہوتا ہے. اوتھے بہ کے پاویں مصر دا بالٹا الٹ دین، ترکی دا الٹ دین، پاکستان دا الٹ دین، ایتھے کئی حکومتاں انہاں سٹیاں نے، بیٹھے اوتھے ڈاڈے ترین. لیکن جب تک امام نے سر سجدے سے نہیں اٹھانا، بلکہ میں نے کیا محسوس کیا، پہلی رکھتے ہیں ذرا اس نے خفیف خفیف پڑھائی
تو جب بادشاہ ہے وہ پھر انہیں چنگا لمحہ قیام کیا کہ یہ نہ ہو کہ اللہ نے پوچھ لیا کہ تو بادشاہ دے ڈر تو چھوٹی نماز پڑھاتی. وہ بھی بڑے اللہ والے نے. کئی بندے منہ چوکے امام کعبہ تے تبصرہ کر چھڑتے ہیں. اس مسلے تے کھلانا کسی عام بندے دے اختیار دی گل نہیں. انتخاب کون کردا ہے؟ اللہ کردا ہے. یہ لوگوں کو سمجھ نہیں. جی میں اچھا جی. اہل علم کی عزت کرنا اور نہ کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم. جس طرح نبی اور یعنی نبی علیہ السلام نے فرمایا جس طرح میری تم میں سے ایک عام بندے پر فضیلت ہے نا، اس طرح عالم کی عام بندے پر فضیلت ہے. حکم ہے والدین منع کریں. آج کل جو لڑکے بال رکھتے ہیں نا، یہ شہوت کے بال ہیں، سیکس کے بال ہیں. انہاں والاں نال کڑیاں نو منڈیاں نو اپنے ال کھچ دینا. باپ کہتا ہے نا بال اتار، فوراً سے پہلے اتار. میں ایسے بال رکھتا ہوں. کیوں رکھتا ہوں؟ میرے پیو نے ساری زندگی مینوں نہ آخیا مینوں اینج سونے لگتے ہیں. میں نے کہا بس ٹھیک ہو گیا. جب تک وہ زندہ تھے تب بھی ایسے، میں نے جب تک مرنا تب بھی ایسے. میں نے اپنی اولاد کو کہا ہے پتر مینوں انج ہی سونے لگتے ہیں، میرے باپ نو انج سونے لگتے سن. یہ جو ہوتی ہے نا یہ کٹ کٹ، یہ بڑے خطرناک کٹ ہوتے ہیں. بس یہ میری نصیحت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. شیخ صاحب ایک آخری سوال ہے. اگے سی جڑا پہلا سوال کہ علماء دی عزت کرنا، تے علماء دے اوپر کی فرض تے مفتیاں دی عزت کرنا. نبی علیہ السلام نے فرمایا بہترین امام وہ ہیں خیار و ائمتکم الذین یدعون لکم وہم تدعون لہم. بہترین امام کہ وہ اپنے مقتدیوں کو اپنی اولاد اور بھائیوں کی طرح سمجھے اور ان کے لیے دعائیں کرے. اور بہترین مقتدی جو اپنے امام اور خطیب کے لیے دعائیں. ہن مولوی کی اسی کرنے ہیں، وہ گھر کی پکایا ہے، خیر صاحب فلانی شے پکائی، جا لے کے آ، سوٹ لے کے آ، فلانی شے لے کے آ. اسی دنیا کٹھی کر کر کے بیڑا غرق تے اپنی عزت دا آپ کر لینے ہیں. منگ منگ کے بے عملی نال نمازاں چ غائب. خطیب صاحب دا گھر بھی مسجد دی چھت تے ہوے تے نماز چ غائب ہون. تراویاں دے وچ ساڈی سب تو وڈی مار ہے. جاؤ تراویاں چ مولوی مینوں وکھاؤ کدھر مسجد دے وچ، فجراں چ تے تراویاں چ وکھاؤ مولوی. اسی دی تبلیغاں کرن ٹرے ہیں. عزت تے آپ بیڑا غرق کر لیندے ہو. اللہ کی قسم ہے نواب آف کالا باغ گورنر رہا ہے پنجاب دا تے بڑا سخت بندہ سی. ضیاء الحق نے انہوں گورنر لایا سی. بڑا ڈاڈا، مولویوں نے بڑا خلاف سی. ایوب، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ایوب خان نے لگایا تھا، بڑا سخت. مولویوں نے بڑا خلاف سی. وہ دی مسجد دے مولوی نے آخیا، انہیں آخیا نواب صاحب تسی ایڈے تو لے کے ایڈے تک جوان ہون تک تہاڈی ماں چوک